اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سورہ آل عمران کے ہم آخری حصے میں داخل ہو چکے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 کیا ہے کہ 180 تک ہم لاسٹ میں پڑھ چکے ہیں، لاسٹ سب لیسن جو تھا اس میں۔ آیت نمبر 181 ہے، اللہ نے سن لیا قول ان لوگوں کا جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ہم لکھ رکھیں گے جو کچھ انہوں نے کہا اور ان کے ناحق قتل انبیاء کو بھی، اور ہم کہیں گے اب چکھو مزہ اس جلا دینے والی آگ کے عذاب کا۔ یہ بات کہنے والوں میں منافقین بھی شامل تھے اور یہودی بھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو مال خرچ کرنے کی ترغیب دیتے اور فرماتے کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، تو یہودی اور ان کے جو زیر اثر منافقین تھے وہ اس بات کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ ہاں اللہ فقیر ہو گیا ہے جو ہم سے قرض مانگ رہا ہے، جبکہ ہم غنی ہیں اور ہمارے پاس دولت ہے۔ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی شدید جو ہے ناراضگی جھلکی ہوئی ہے کہ ہم لکھ رنگے گے جو کچھ انہوں نے کہا۔ اللہ تعالیٰ فوراً گرفت نہیں کرتا، لیکن ایک وقت آئے گا جس میں انہیں اپنی اس بات کی، اس قول کی پوری سزا مل جائے گی۔ اور سے یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ان کے ناحق قتل انبیاء کو بھی ہم لکھ رکھیں گے۔ یہ یہودیوں کا ذکر ہے کہ اس سے پہلے یہ لوگ جو اپنے انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے تو ان کا بھی ہم لکھ رکھیں گے، ان کے نامہ اعمال میں وہ لکھا ہوا ہے۔ اور اس وقت ہم کہیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اس وقت ہم کہیں گے کہ اب چکھو مزہ اس جلا دینے والی آگ کے عذاب کا۔ آیت نمبر 182 ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ تو اپنے بندوں کے حق میں ہرگز ظالم نہیں ہے۔ یعنی یہ سب جو اوپر ہم آیت نمبر اس آیت کے ریلیٹڈ ہی بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ وہی ہے جو تم لوگوں نے اپنے اعمال آگے بھیجے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ آیت نمبر 183 ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے ایک عہد لے لیا تھا کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے۔ اے نبی ان سے کہیے تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں واضح معجزوں کے ساتھ، اور وہ چیز بھی لے کر آئے ہیں جس کے لیے تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم سچے تھے؟ کہ یہاں پہ جو ہے بات پھر یہود کی طرف ہو رہی ہے کہ نوح انسانی جب عہد طفولیت میں تھی تو کیا تھا کہ اس وقت بھی جو یہودی تھے انہوں نے کیا کیا، یہودیوں نے کہ محض ایک بہانہ بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کرنے کے لیے۔ اب یہ جو قربانی ہے آگ کے نمبر، اس میں یہ ہے کہ جو پرانی کتب ہیں ان میں بھی ذکر آیا ہے بائبل میں کہ جو کوئی نبی قربانی کرتا تھا تو ایک غیبی آگ اسے آ کر کھا لیتی تھی، اسے سوختنی قربانی کہا جاتا۔ لیکن یہ کسی جگہ بھی لکھا نہیں ہوا کہ اس طرح کی قربانی نبوت کی کوئی ضروری علامت ہے، یا یہ کہ جس شخص کو یہ معجزہ نہ دیا گیا ہو وہ ہرگز نبی نہیں ہو سکتا۔ اب ان کا اس سے بڑھ کر ان کی جو دشمنی ہے اس کا ثبوت یہ تھا کہ خود انبیاء بنی اسرائیل میں سے بعض نبی ایسے گزرے جنہوں نے یہ جو ہے قربانی کا معجزہ پیش کیا، اور پھر بھی یہ لوگ ان کے قتل سے باز نہ ہوئے۔ اس لیے کیا ہے کہ یہ صرف من گڑت جو ہے کہانیاں کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ وہ جو ہے سوختنی قربانی کرے تو اس کو آگ آ کے غائب سکھائے تو تب ہم آپ کو مانیں گے، ورنہ ہم سے تو اللہ نے عہد لے لیا تھا کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ وہ یہ معجزہ نہ دکھائے، اگر تو محمد واقعی رسول ہیں تو یہ معجزہ دکھائیں۔ اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کہیے کہ تمہارے پاس مجھ سے پہلے بھی بہت رسول بہت ہی واضح معجزوں کے ساتھ آ چکے ہیں، تو جو چیز بھی وہ لے کر آئے جس کے لیے تم کہہ رہے وہی سوختنی قربانی کا معجزہ جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو، تو پھر اگر تم سچے ہو تو تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ آیت نمبر 184 ہے کہ
اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے جو آئے تھے واضح نشانیاں، صحیفے اور روشن کتاب لے کر۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر پھر بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ کو جھٹلا دیتے ہیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، بلکہ جو آپ سے پہلے بھی رسول آئے تھے ان کو بھی انہوں نے جھٹلایا تھا۔ یہ معاملہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوا، یہ تو اس راستے کا ایک عام تجربہ ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گزرنا پڑے گا۔ ایسے نبی جو واضح نشانیاں، صحیفے اور کتاب لے کے آئے تھے روشن، ان کو بھی یہ لوگ جھٹلا چکے ہیں۔ آیت نمبر 185 کیا ہے؟ ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ تو قیامت کے دن دیا جائے گا۔ تو جو کوئی بچا لیا گیا جہنم سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمانا۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ صرف دھوکے کا سامان ہے۔ موت تو ایک دن آ کے رہنی ہے، موت کا تو مزہ ہر زیرو کو چکھنا ہے، اور اس دن جو آدمی نے کیا ہوگا دنیا میں، جو اکٹھا کیا ہوگا، تو اس عمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اور جو کوئی جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل ہو گیا تو وہ تو اللہ کے نزدیک کامیاب ہو گیا۔ کیا ہے کہ اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کو تو نے جہنم سے بچایا اور جنت میں داخل کیا۔ اللہم ربنا اجعل منہم، یعنی اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمانا۔ یہ دنیا کی زندگی تو اس کے سوا کچھ نہیں، صرف ایک دھوکہ ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ آیت نمبر 186 کیا ہے کہ یاد رکھو مسلمانوں، یاد رکھو تمہیں لازماً آزمایا جائے گا، تمہارے مالوں میں بھی اور تمہاری جانوں میں بھی، اور اگر تم صبر کرتے رہو گے اور تقوی کی روش اختیار کیے رکھو گے تو بے شک یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اب یہ وہی ٹاپک ہے اور وہی ذکر ہے جو سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ آئے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت تھی کہ ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے کسی قدر خوف سے اور بھوک سے اور مالوں، جانوں اور ثمرات کے نقصان سے۔ اب یہاں بھی ہے کہ تمہیں لازماً آزمایا جائے گا، تمہاری آزمائش کی جائے گی تمہارے مالوں سے بھی اور جانوں سے بھی۔ اب ایمان کا راستہ اتنا آسان راستہ تو نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ٹھنڈے ٹھنڈے بغیر تکلیفیں اٹھائے تمہیں جنت مل جائے گی۔ اب سورہ بقرہ میں ایک اور جگہ پہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو تم پر وہ حالات و واقعات وار ہی نہیں ہوئے جو تم سے پہلوں پر ہوئے تھے، اور تمہیں لازماً سننی پڑیں گے ان لوگوں سے بھی جنہیں تم نے پہلے کتاب دی گئی تھی، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا بڑی تکلیف دہ باتیں۔ سورہ مزمل نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا ہے ان باتوں پر صبر کیجیے جو یہ لوگ کہتے ہیں اور وزاداری کے ساتھ ان سے الگ ہو جائیے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ نہیں سننا پڑا۔ کبھی کسی نے کہہ دیا مجنون تھا، کسی نے کہہ دیا کہ جادوگر ہے۔ تو یہاں پہ وہی بات نہیں کہ تمہیں لازماً آزمایا جائے گا، تمہیں مالوں سے بھی اور جانوں سے بھی، اگر تم صبر کرتے رہو گے، صبر ثابت قدم رکھو گے اور تقوی کی روش اختیار کیے رکھو گے تو بے شک یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یہ بڑی ہمت کا کام ہے اگر تم تقوی اختیار کیے رکھو گے اور تقوی سے رہو گے۔ آیت نمبر 187 کیا ہے کہ اور یاد کرو جب کہ اللہ نے ان لوگوں سے ایک قول و قرار لیا تھا جن کو کتاب دی گئی تھی کہ لازماً اسے تم لوگوں کے سامنے واضح کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو انہوں نے اس عہد کو پس پشت پھینک دیا اور اس کی بڑی حقیر سی قیمت وصول کر لی، تو بہت ہی بری شے ہے وہ جو اس کے بدلے میں حاصل کر رہی۔ جب اللہ نے ان سے عہد لیا جن کو کتاب دیکھ کے لازماً تم اسے لوگوں کے سامنے واضح کرو گے، اسے چھپاؤ گے نہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس عہد سے روح گردانی کی، اس عہد کو پیچھے اس کی حقیر سی قیمت وصول کر لی۔ لیکن وہ جو کر رہے ہیں وہ اپنے حق میں بہت ہی برا کر رہے ہیں۔
آیت نمبر 188 ہے، آپ ان کے بارے میں خیال نہ کریں جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ تو آپ ان کے بارے میں یہ خیال نہ کریں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگر کبھی بھلائی کا کوئی کام کر لیتے ہیں، کسی کو کچھ دے دیتے ہیں تو اس پر بہت اتراتے ہیں، اکڑتے ہیں کہ ہم نے یہ کچھ کر لیا، اور اس سے بڑھ کر چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ آج کل اس کی سب سے بڑی مثال جو شخص جو ہے تقریبات میں جو شخصیات کو بلایا جاتا ہے، ان کے جو ہے حضرات کے ایسے ایسے جو ہے ان کے کارنامے بیان کیے جاتے ہیں جو ان کی پشتوں میں سے بھی کسی نے نہ کیے ہوں گے۔ یہ تو ایک چاپلوسی ہے، خوشامد ہے، اور وہ اسے پسند کرتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ خیال نہ کریں کہ وہ عذاب سے بچیں، ان کے لیے دردناک عذاب۔ آیت نمبر 199 کیا ہے؟ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک ہمارا اس پہ ایمان ہے، ہم مانتے ہیں کہ زمین اور آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے ہم نے سورہ آل عمران کے بھی آخری حصے میں پہنچا ہے۔ اب سورہ آل عمران کا اس لیسن کے بعد صرف ایک رکوع رہ گیا ہے، باقی وہ ہم آئندہ لیسن میں پڑھیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔